السلام علیکم لسنرز، آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زندگی ایک راہ گزر، جس کا لاسٹ پارٹ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ سلمیٰ نے امی کے مجبور کرنے پر شادی کر تو لی، لیکن اب اسے ایسا لگنے لگا کہ شاید ہم سفر کے انتخاب میں اس سے غلطی سرزد ہو گئی۔ پاؤں میں ڈلی زنجیر کی جکڑن کا احساس ہونے لگا۔ اس نے کچھ زیادہ تو نہیں، لیکن پرسکون بھری زندگی کے خواب ضرور آنکھوں میں سجائے تھے، لیکن یہاں سب اس کے برعکس تھا۔ بس دن گزرتے رہے، وہ یہ سب بتا کر امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی ابھی تو اس کے فرض سے سبکدوش ہوئی تھیں۔ آج صبح سلمیٰ کی آنکھ نہ کھلی۔ زبیر کے آواز دینے پر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نکہت اور تیز بخار کی وجہ سے تکیے سے سر نہ اٹھا سکی۔ زبیر بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ جب اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ زبیر نے اسے لیٹے رہنے کو کہا۔ سلمیٰ نے نکہت بھری آواز میں اسے دوا لا کر دینے کو کہا۔ زبیر ایک لمحے کو پریشان ہو گیا کہ جیب اس کی ہر وقت خالی رہا کرتی تھی، اور یہ بات سلمیٰ کو معلوم تھی۔ جتنا ممکن ہوتا وہ گاہے بگاہے اسے پیسے دے دیا کرتی۔ اب سلمیٰ نے اسے کہا کہ میرے پرس سے پیسے نکال لو اور یہ محلے والی ڈسپنسری سے کوئی دوا لا دو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور امی سے ناشتہ بنانے کو کہا۔ امی نے تھوڑے ناگوار سے انداز میں کہا، سلمیٰ نے ناشتہ نہیں بنایا کیا؟ زبیر نے بتایا کہ اسے تیز بخار ہے، میں دوا لینے جا رہا ہوں۔ زبیر کی امی کو تو لمحے بھر کو فکر ہی ہو گئی اور کہنے لگی، تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہوں گے؟ اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے بتایا، جی سلمیٰ سے ہی لے کر جا رہا ہوں۔ سلمیٰ کو دوا دینے کے بعد وہ ہلکا سا ناشتہ کر کے اور چائے کا کپ اور 2 بریڈ کے سلائس سلمیٰ کے کمرے کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر دفتر چلا گیا۔ سلمیٰ نے دوا تو لے لی، لیکن ناشتہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ دوسری طرف زبیر کی امی نے بھی اس کی طبیعت کی خرابی کو اس کا بہانہ سمجھا اور دن بھر اس کے کمرے کا پلٹ کر چکر تک نہ لگایا۔ آخر شام سے پہلے مہر النساء اور فرحان کا چکر لگ گیا، کیونکہ اس بار سلمیٰ نے مہینے بھر سے چکر نہ لگایا تھا۔ سو دل اداس ہوا تو اسے دیکھنے آ گئی۔ یہاں آنے پر اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور سلمیٰ کی ساس کو کہا کہ میں کچھ دن سلمیٰ کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ جب زبیر کی امی نے بھی دیکھا کہ وہ تو واقعی بیمار ہے، انہوں نے بھی اسی میں فائدہ سمجھا کہ وہ ماں کی طرف ہی چلی جائے، یہاں کون تیمارداری کرے گا۔ فرحان رکشہ لے آیا اور وہ لوگ گھر آ گئے۔ اگلی صبح مہر النساء نے اپنی منہ بولی بہن سے کچھ پیسے ادھار لیے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جہاں اس نے سلمیٰ کا چیک اپ کیا اور یہ خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور ایسی صورتحال میں اسے اپنی صحت کا خیال رکھنے کو کہا، ساتھ ہی ساتھ وقت پر دوا اور اچھی خوراک لینے کو کہا۔ شام میں واپسی پر زبیر آ گیا۔ مہر النساء نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو مہر النساء نے اسے خوشخبری بھی سنا دی۔ وہ خوشی سے چہکنے لگا، رات دیر تک رکا، پھر گھر چلا گیا۔ سلمیٰ نے ہفتے کی چھٹی لی اور مہر النساء نے یہ دن اس کا خیال رکھنے میں گزارے، جس سے وہ قدرے بہتر ہو گئی۔ پھر گھر واپس آ گئی۔ اب اپنی اور گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نوکری کرنے پر مجبور تھی، مگر صحت اجازت نہ دے رہی تھی۔ یہ چند ماہ بہت مشکل سے گزرے۔ دن بھر کی مشقت اور تھکن سے وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، اور آج اللہ نے اس کی گود ایک گڑیا سی پیاری سی بیٹی سے بھر دی تھی، جو بالکل ماں کی طرح خوبصورت، گوری رنگت اور بڑی بڑی پرکشش آنکھوں والی تھی۔ لیکن اب زندگی کی ستم ظریفی یہ کہ بیٹی کا وجود زبیر اور اس کی امی سے کچھ برداشت نہ ہوا۔ زبیر باپ ہونے کی حیثیت سے پھر بھی کسی وقت پگھل ہی جاتا، لیکن زبیر کی ماں کے ہاں بیٹی پیدا نہ ہوئی تھی تو اسے بیٹی کی محبت کا علم ہی نہ تھا، بلکہ زبیر کو بھی ورگلانے میں لگی رہتی۔ زبیر کی امی کو نوکری بھی کروانا تھی، لیکن ننھی مریم کو سنبھالنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب مجبوراً روز رستے میں سلمیٰ مریم کو امی کے گھر چھوڑ جاتی۔ اب مہر النساء کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو مجبوراً مریم کو گھر پر چھوڑنا پڑتا، جہاں زبیر کی امی مریم کا کچھ خاص خیال نہ رکھ پاتی اور نہ اسے اتنا پسند کرتی۔ اس کی ننھی زبان سے پیار بھرا دادو کا لفظ بھی اس کا دل نہ پگھلاتا۔ اب زبیر کی امی کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی۔
کہ گھر میں چھوٹی بچی بھی ہے، اس کا بھی خرچ ہے، تو سلمیٰ کو گھر میں زیادہ پیسے دینے ہوں گے۔ سلمیٰ کے لیے اپنی اور مریم کی ضرورتوں کو پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ مریم کو ٹھیک سے خوراک میسر نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ سلمیٰ بے حد پریشان رہنے لگی۔ کئی بار زبیر سے شکوہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طرف سے کچھ اچھا جواب نہ ملتا۔ آخر کار ایک روز کی بحث کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اب زبیر سے طلاق لے لے گی اور اپنی بچی کی پرورش کرے گی۔ یہ فیصلہ لینا کچھ اتنا مشکل نہ لگا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس گھر میں گزارا مشکل ہے۔ جب اس نے اپنے اس فیصلے کا ذکر بہت ہمت کر کے زبیر اور اپنی ساس سے کیا تو وہ تو آگ بگولا ہو گئیں اور کئی احسان اس پر جتانے لگی جو کبھی انہوں نے کیے ہی نہ تھے۔ زبیر نے بھی غصے سے کہا، جاؤ دیکھتا ہوں تم کیسے رہو گی اور در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ اس نے ایک بار بھی سلمیٰ یا مریم کو روکنے کی کوشش نہ کی اور نہ یہ کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ پاؤں گا، مریم کو مجھ سے جدا نہ کرو۔ تو اس کے رکنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ سو بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنے اور مریم کے کپڑے اکٹھے کیے اور گھر سے نکل آئی۔ دوسری طرف یہ خبر مہر النساء پر پہاڑ بن کر گری، لیکن کچھ وقت میں وہ سب ہی سنبھل گئے۔ اب یہ تو تھا کہ جو کچھ بھی لاتی اپنی بچی پر لگا دیتی، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتی۔ فرحان بھی اس کے لاڈ اٹھانے میں لگا رہتا۔ اکثر ہی سلمیٰ کو بابا کی یاد آتی کہ کتنی لاڈلی تھی وہ ان کی، اور اب وقت اور حالات نے اسے کس دوراہے پر کھڑا کر دیا۔ لیکن دن رات کی محنت اور فرحان اور مریم کے مستقبل کی فکر نے اسے وقت سے پہلے بوڑھا اور بیمار کرنا شروع کر دیا۔ ہر طرف کی فکروں میں گھرے رہنے کی وجہ سے وہ اکثر چیزوں کو بھولنے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک روز ذہن پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ وہ آفس میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ہاسپٹل میں آفس کے کولیگز کے علاوہ امی، فرحان اور مریم کو بھی اپنے پاس پایا۔ ڈاکٹر نے مہر النساء کو اس کی ذہنی حالت کے بارے میں تشویش کا اظہار کر دیا اور چند مزید ٹیسٹ لکھ دیے۔ اس کے بعد سے وہ دن بدن نہ چاہتے ہوئے بھی بری صورتحال میں گر گئی۔ غشی کے دورے رہنے لگے، ذہنی توازن خراب رہنے لگا۔ فرحان اور مریم اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ فرحان نے چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا، بہن بھائیوں نے بھی اس کے علاج کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ 2 سال کے علاج کے بعد اس میں کافی بہتری آ گئی۔ مہر النساء کو اس کی بیماری نے بہت تکلیف دی۔ آخر کار یہ وقت کٹ ہی گیا۔ یہ بات چھپنے والی کہاں تھی۔ ایک روز وہ امی کے ساتھ بازار گئی تو رستے میں زبیر کے ماموں کی بیٹیاں اور ان کا بیٹا مل گئے۔ ان سب نے مریم کے بارے میں پوچھا۔ زبیر کی ماموں زاد بہنوں سے تو وہ ملی ہوئی تھی، لیکن جتنا عرصہ وہ زبیر کے گھر میں رہی وہ کبھی اس کے ماموں زاد بھائی سے نہ ملی تھی۔ ایک روز وہ لوگ گھر پر آ گئے اور پھر اکثر ہی مریم کو ملنے آ جاتے۔ پھر زبیر کا کزن حماد 2-3 بار اکیلے بھی آیا، اور ایک روز اس نے سلمیٰ کو شادی کی پیشکش کی، کیونکہ وہ ساری صورتحال جانتا تھا کہ پھپھو اور زبیر نے اس پر زندگی کیسے مشکل بنا دی تھی، اس لیے اسے سلمیٰ سے دلی ہمدردی ہو گئی۔ لیکن جب یہ بات اس کے باقی گھر والوں کو پتہ چلی کہ وہ سلمیٰ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب نے رشتہ روک دیا۔ کیا تم ایک طلاق یافتہ اور ایک نیم پاگل لڑکی سے شادی کرو گے؟ جب کوئی بھی ساتھ دینے کو تیار نہ ہوا تو وہ ایک روز سلمیٰ کو بغیر بتائے ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ اس معاشرے کے غلط رویے نے اس کا دوبارہ آباد ہوتا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی برباد کر دیا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن زبیر نے دوبارہ کوئی رابطہ نہ کیا، کیونکہ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ ایک بار پھر سلمیٰ کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ مریم بھی انٹر کر چکی تھی اور اب فرحان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب مہر النساء کی بوڑھی ہڈیوں میں بھی سکت نہ رہی تھی۔ سجاد بھائی اب کافی بدل چکے تھے اور کافی سال پہلے امریکہ شفٹ ہو چکے تھے۔ اب گھر کے ایک حصے میں سجاد بھائی کی فیملی اور دوسری منزل پر فرحان، مہر النساء اور اس کی بیوی رہتے، اور سب سے اوپر والی منزل پر سجاد بھائی نے سلمیٰ کو 2 کمرے، ایک کچن اور باتھ روم بنا کر رہنے کا ٹھکانہ بنا دیا۔ ماں کی بیماری کو کئی سالوں سے مریم دیکھ دیکھ کر بیزار رہنے لگی۔ خوشیوں کی تلاش میں لگی مریم کو اپنی کلاس میں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، اور ایک روز اس نے اور ارسلان نے نکاح کر لیا، جس کی خبر جب سلمیٰ کو ہوئی وہ دم بخود رہ گئی۔ اس خبر نے اسے اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیا۔
وہ مریم کا گھر آباد تو کرنا چاہتی تھی لیکن اس طرح نہیں، بس مہر النساء سے بیٹی کے دکھ دیکھنے نہ ہوئے اور وہ ایک روز ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ فرحان اپنی بیوی اور 2 بیٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار چھت پر آ کر سلمیٰ کی خبر لے لیتا۔